تو آج ہم اسی والے سے بات کر رہے ہیں کہ قائد اعظم صاحب کی شخصیت کے کن پہلوؤں پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اور جو انہوں نے اپنے پرنسپلز اور جو اصول اور قواعد ہمیں بتائے ہیں ان پر ہم عمل کیوں نہیں کر رہے، اور قائد کے پاکستان میں اور آج کے پاکستان میں کیا فرق ہے، خاص طور پر ہم اس پر فوکس کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ویری رسپیکٹیبل جناب آزاد بن حیدر صاحب موجود ہیں، تحریک آزادی کا حصہ بھی رہے، قائد اعظم صاحب کی تحریک اور پاکستان کی تحریک کا ایک سرگرم کارکن بھی رہے۔ ان سے ہم سمجھیں گے کہ قائد اعظم صاحب کی شخصیت کیسی تھی، اور انہوں نے ان کے ساتھ جب وقت گزارا اور جب ان کی تمام اصولوں کے حوالے سے جب وہ اپنی زندگی کو ریلیٹ کر رہے تھے تو کیسا فیل کرتے تھے، اور آج 68 برسوں بعد وہ قائد اعظم کے پاکستان کو دیکھ کر کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ۔ کیا حال ہے دل صاحب؟ تھینک یو۔ آزاد بن حیدر صاحب، سر قائد کے پاکستان میں اور آج کے پاکستان میں بہت ہمیں فرق نظر آ رہا ہے۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قانون کی بالادستی نہیں ہے، جمہوریت کی کنسسٹنسی ہمیں نظر نہیں آئے، ادارے جو ہے وہ مستحکم ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے، 4 مارشاء اللہ ہم وٹنس کر چکے ہیں، اور جس کی قیمت ہمارے اداروں نے، پاکستان نے، غریب عوام نے ادا کی ہے اور ابھی بھی ادا کر رہے ہیں۔ امیر غریب میں اتنا گیپ ہے، اس کے علاوہ یہاں مافیاز کا جو اتنا گٹھ جوڑ ہے اس کی بھی بہت بھاری قیمت ہم نے ادا کی ہے۔ لیکن سر سب سے پہلے مجھے بتائیں قائد اعظم صاحب کی شخصیت کس طرح کی تھی؟ کیا برے صغیر میں واقعی پچھلے 250-300 سال کی تاریخ میں اتنا بڑا لیڈر جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا، اور اس میں کتنی حقیقت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قائد اعظم، ابھی آپ نے کھارا در کی بات کی، جب یہ پیدا ہوئے تو ساتھ میں قریب میں ایک مسجد تھی، تو وہاں سے اذان آتی تھی، یہ آغا خانی تھے، تو وہاں سے اذان آتی تھی، اذان کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے قائد اعظم محمد علی جینا تھے اس وقت، تو وہ اپنی ماں سے کہتے تھے یہ میرا نام محمد بار بار کیوں لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹے یہ مسلمانوں کی اذان ہوتی ہے اور یہ بار بار یہ اس لیے یہ نام لیتے ہیں، تو پھر لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریسرچ جاری رہنی چاہیے۔ میں بھی ریسرچ ایک چھوٹا سا کارکن ہوں ریسرچ کا۔ قائد اعظم کے جو والد تھے وہ جز وقتی قرآن شریف پڑھاتے تھے، حالانکہ وہ آغا خانی تھے۔ اور قائد اعظم کی ایک تو ماں ہوتی ہے جس کی گود میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اور بھی ان کے بھائی تھے، بہنیں بھی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ایک خصوصی اس کی والدہ نے تربیت کی۔ اور پھر دوسری تربیت کیا ہوتی ہے؟ مدرسۃ الاسلام۔ مدرسۃ الاسلام میں لازمی انہوں نے یسرن القرآن پڑھا، لازمی انہوں نے سپارہ پڑھنا شروع کر دیا، لازمی انہوں نے اسلامیات پڑھی۔ تھوڑے عرصے کے لیے بمبے بھی گئے، وہاں بھی ایک اسلامیہ اسکول میں داخل، تھوڑا عرصہ یہ یہاں پر مشن اسکول میں بھی رہے ہیں۔ لیکن یہ جو 10 سال ہوتے ہیں، میں چونکہ میرے 10-12 اسکول رہے ہیں، میں تعلیم سے بات ہوں، تو یہ جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے آدمی کی، یہ پہلے 10 سال میں بنتی ہے، اور وہ اس پر ہی پھر اس کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ جو 10 سال تھے قائد اعظم کے پہلے، جہاں اس سندھ مدرسۃ الاسلام میں اور پھر بمبے میں اسلامیہ اسکول میں، اور پھر ان کے والد کا قرآن پڑھانا، یہ ساری چیزوں کو آپ دیکھیں کہ ایک شخصیت کی تعمیر کس معاشرے میں ہو رہی ہے۔ اور وہ اس وقت کھارا در میٹھا در کی سوسائٹی کیا تھی، اس میں اب ایک بات ہے کہ ایک بچے وہاں پر کینچے کھیل رہے ہیں، گولیاں، تو وہ کہتے تھے یہ گندا کھیل ہے، اور کرکٹ کھیلے کھڑے ہو کر سر اونچا کر کے کھیلا جاتا۔ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، چھوٹی باتوں میں ایک بہت بڑا میسج ہوتا ہے۔ تو یہاں پر قائد اعظم جو بلٹ ہوتے ہیں، اب 14, 16, 15, 16 سال کا ایک بچہ لندن جاتا ہے، اس کو والد تو بزنس کی اس کے لیے بھیجتے ہیں کہ یہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے، لیکن یہیں پر سٹی کوڈ جو ہے، پرانی سٹی کوڈ ابھی بھی ہے، تو یہاں ایک آدمی نے چوگا پہنا ہوا تھا۔ اس وقت برسٹروں کے لیے لازمی ہوتا تھا چوگا پہن کر، میں نے بھی پہنا وکالت میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آدمی ہے بابا، یہ چوگا پہن کے پھر رہا، یہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا یہ وکیل ہے، یہ برسٹر ہے۔